ایک مرتبہ حضرت سیدنا زید بن ثابت آپ سواری پر سوار ہو گئے. اب ظاہری بات ہے جب سواری پر سوار ہونا ہے تو رکاب پر قدم رکھا جاتا ہے. رکاب پر قدم رکھ کر اب اوپر جو ہے اس کی پشت پر جو زین لگا ہوا ہے آدمی اس کے اوپر بیٹھتا ہے. حضرت سیدنا زید بن ثابت جو ہے رکاب پر قدم رکھتے ہیں اور پھر جانور کی پشت پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اور وہاں قریب میں کون جلوہ گر تھے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس. بڑی اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کیا کیا؟ ایک خادم اور غلام کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ رکاب پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ سواری پر سوار ہونے والا بیٹھ جائے. لیکن یہ انداز کس کا ہوتا ہے؟ یہ غلام کا ہوتا ہے, یہ جو ہے نوکر کا ہوتا ہے, یہ خادم کا ہوتا ہے. لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کے تقوی اور پرہیزگاری اور علم کے ادب اور احترام پر آپ نے کیا کیا؟ رکاب پر ہاتھ رکھا, اسے پکڑ لیا. حضرت سیدنا زید بن ثابت نے جب اس عمل کو دیکھا آپ نے فوراً کہا اے عبداللہ چھوڑ دو, اے عبداللہ یہ رکاب کو چھوڑ دو. تمہیں پتا ہے تم کون ہو؟ تم جو ہے نبی کے خاندان سے ہو. یہ حضرت سیدنا زید بن ثابت نے فرمایا. لیکن سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا؟ جو قول صحابی رسول کا ہے کاش کہ آج ہم اپنے سینوں اور دلوں کے اندر اسے ٹاک دے اور اسے بٹھا دے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. یاد رکھو ہماری تربیت بارگاہ رسالت سے ہوئی ہے, نبی نے یہی سکھایا ہے. علماء کا ادب اسی انداز میں ہوتا ہے. علماء کا ادب اسی انداز میں ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے علماء کا جو ادب نبی نے سکھایا اس پر عمل کون کر رہا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کر رہے ہیں. مجھے بتاؤ آج کے دور میں کوئی حضرت عبداللہ ابن عباس سے بڑا ہوگا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو جو درس اور جو تعلیم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے عطا فرما دی, کیا فرما دیا؟ ہمارے بڑے نے یہی سکھایا ہے اپنے علماء کا ادب کیا کرو. اور یہ ادب کا ایک منظر تھا کہ جب آپ رکاب پر چڑھنے لگے تو میں نے رکاب کو پکڑا جیسے خادم اپنے آقا کے لیے پکڑتا ہے, لیکن میں اہل علم کے ادب کے لیے پکڑ رہا ہوں. اہل علم کے ادب کے لیے جیسے قرآن و سنت کا علم ہے. ذرا غور کریں, آج کل بعض حضرات کبھی علماء کے چپل اٹھا لیتے ہیں, کبھی پانی پیش کرتے ہیں, کبھی دسترخوان لگا دیتے ہیں اور کبھی کھانا لگا دیتے ہیں. اور یہ سارا جو ادب اور احترام آج اگر مسلمانوں کو جو ملا ہے قسم خدا کی یہ دربار ابن عباس سے ملا ہے, نبی کے خانوادے سے ملا ہے, نبی کے دربار سے ملا ہے. انہوں نے سکھا دیا. اگرچہ میں پیارے مصطفیٰ کا کزن ہوں, چچا زاد بھائی ہوں, لیکن اس کے باوجود زید بن ثابت کا ادب کر رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت کا بہت بڑا عالم ہے, قرآن و سنت کا بہت بڑا عالم ہے. لیکن قربان جائیے سادات کا ادب بھی بتا دیا میرے آقا نے اور صحابہ نے کر کے دکھا دیا. صحابہ نے سادات کا جو ادب ہے وہ کر کے دکھایا. حضرت سیدنا زید بن ثابت اب کیا فرماتے سنیے. علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اسے لکھا ہے. آپ نے فرمایا انا یدا کا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اے عبداللہ ابن عباس آپ کا ہاتھ کہاں ہے؟ انا یدا کا, آپ کے دونوں ہاتھ کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کیا؟ فاخرجا یدیہ, اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا, اور جیسے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا تو پھر کیا ہوا؟ فقبلہما, زید بن ثابت نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے دونوں ہاتھوں کو چوم لیا, دونوں ہاتھوں کو چوم لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے سنیے, کہتے زید یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم تو آپ کے خادم ہیں, آپ اہل علم ہیں,
یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر حضرت زید بن ثابت نے کیا سکھلایا وہ بھی سن لیجئے۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ جب نبی کے خاندان کا شخص ہو تو پھر ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ دونوں طرف سے سکھا دیا کہ جب تمہارے سامنے سادات آ جائے تو ان کا ادب اور احترام کرو، لیکن سادات کو بھی سکھا دیا اگر تمہارے سامنے عالم آ جائے، چونکہ وہ کیا ہے نبی کا وارث ہے، تو پھر تم نے بھی ادب اس کا کرنا ہے۔ دونوں طرف سے سکھلا دیا، اور یہ نہ کہا کہ عالم سادات کی ادب نہ کرے اور سادات عالم کا ادب نہ کرے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے سادات عالم کا ادب کرے گا اور عالم سادات کا ادب کرے گا۔ دونوں کو سکھلا دیا۔ اچھا